أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 156 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب اس کا پہلے ہم انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے تفسیر بیان کریں گے۔ آواز صاف آ رہی ہے انشاءاللہ؟ ذرا کنفرم کر دیں۔ وختارا اور اختارا منتخب کیا، چن لیا اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 کو کہتے ہیں 70 رجلا 70 مرد 70 آدمی لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے۔ فلما پھر جب اخذت پکڑ لیا ہم انہیں الرجفت زلزلے نے، قال کہا اس نے ربی اے میرے پروردگار لو شئت اگر شئت آپ چاہیں اہلکتہم انہیں ہلاک کر دینا، من قبل اس سے پہلے وإیایا اور خاص مجھے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اتہلکونا کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا، کیا تہلکو تو ہلاک کر دے گا نہ ہمیں، بما اس وجہ سے جو فعل کیا السفہاء کم عقلوں نے بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے، یعنی کیا تو ہمیں ہمارے نادان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ہلاک کر دے گا۔ ان ہی الا فتنتک، ان ہی جیسے لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا ان اگر ہی وہ، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں ان کے بعد الا آ جائے تو اس کا معنی منفی میں کر دیں گے، نہیں ہے وہ الا مگر فتنتک آپ کی آزمائش، یہ تو صرف آپ ہی کی آزمائش ہے۔ تضل بہا تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس کے ذریعے سے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتہدی
اور تو ہدایت دیتا ہے من تشاء جسے تو چاہتا ہے انت ولینا تو ہمارا ولی ہے رفیق ہے فاغفر لنا تو ہماری مغفرت فرما دے وارحمنا اور ہمارے اوپر رحم فرما دے وانت اور بے شک آپ خیر الغافرین بہترین معاف کرنے والے ہیں سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں وَاكْتُبْ لنا اور لکھ دیجئے آپ لنا ہمارے لیے فی هذه الدنیا اس دنیا میں بھی حسنتاً بھلائی وفی الآخرت اور آخرت میں بھی انا بے شک ہم ہدنا ہم نے رجوع کیا الیکا تیری طرف بے شک ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کر لیا ہے قال کہا اس نے عذابی میرا عذاب اصیب میں پہنچا دیتا ہوں بھی اس کو من اشاء جسے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس پر چاہتا ہوں ڈال دیتا ہوں پہنچا دیتا ہوں ورحمتی اور میری رحمت وسعت کشادہ ہے وسیع ہے کل شیء ہر چیز پر اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے فَسَأَكْتُبُهَا تو ان قریب میں اسے لکھ کر دوں گا میں اسے لکھ دوں گا للذین ان لوگوں کے لیے یعنی اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ اور وہ ادا کرتے ہیں الزکاۃ زکوٰۃ والذین اور وہ لوگ جو ہم بآیاتنا ہماری آیتوں پہ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یعنی میں اسے یعنی اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے کر دیا امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ترجمہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ تو اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے پہاڑ سے واپس آئے اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا اپنے غصے سے تورات کی تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی سرزنش بھی کی پھر بھائی کی وضاحت پر آپ کا غصہ ختم ہو گیا تو آپ نے تورات کی تختیاں دوبارہ اٹھا لی جس میں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات قوم پر پیش کی اور اس پر عمل درآمد کا حکم دیا لیکن قوم اس پر تیار نہ ہوئی تو آج کے سبق میں ان 70 آدمیوں کا ذکر کیا جنہیں آپ طور پر لے گئے تھے اور پھر وہاں پر وہ ہلاک ہو گئے اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا کہ منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کا لِمِيقَاتِنَا ہمارے وعدے کے وقت پر لانے کے لیے یہاں پر قومہ سے پہلے لفظ من محذوف ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ من قومه اور مطلب یہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی 70 آدمیوں کا انتخاب کیا بنی اسرائیل کے کل 12 قبائل تھے اور یہ 70 آدمی انہی میں سے 6 آدمی تھے لیمیقاتنا کا مطلب یہ ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پر ان آدمیوں کو لانے کا حکم دیا تھا اب 70 آدمیوں کے انتخاب کے متعلق مفسرین کی مختلف توجیحات ہیں بعض فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی اپنی فرمائش پر جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی قوم پر پیش کیا اور اس کے احکام پر عمل درآمد کا حکم دیا تو وہ بگڑ گئے انہوں نے طرح طرح کے حیلے بہانے شروع کر دیے کہنے لگے کہ اس کتاب کے احکام تو بہت مشکل ہے ہم سے تو ان پہ عمل نہیں ہو سکے گا اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کتاب کے احکام الہی ہونے پہ شبہ کا اظہار کیا کہنے لگے پتہ نہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام بھی ہے یا موسیٰ علیہ السلام خود بنا کے لے آئے ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے اس کے مطابق لوگوں نے کہا ہم سے تورات پہ عمل نہیں ہوتا
بلکہ ہمارا اس پہ یقین ہی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اور دیگر مقامات میں موجود ہے کہ اس قوم کا مزاج ہی ایسا تھا، اس وجہ سے یہ قوم لعنت کی مستحق ٹھہری۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی سے خود ہی کتاب کا مطالبہ کیا، اس پر اعتماد کیا، لیکن جب کتاب آ گئی تو بے اعتمادی کا اظہار کیا، اس کے منزل من اللہ ہونے پہ شبہ کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی واضح معجزات دیکھنے کے باوجود آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جگہ موجود ہے، انہوں نے تورات سن کر کہا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا لیکن انکار کر دیا، یعنی ہم سے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ بڑے مشکل احکام ہیں۔ تو ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا کریم، اس قوم کا کیا علاج کروں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے طور پہاڑ پر لاؤ، ہم کلام کریں گے جسے یہ لوگ خود اپنے کانوں سے سن لیں، اور پھر واپس قوم کے پاس جا کر شہادت دی کہ ہم نے اللہ کا کلام خود سنا ہے، کہ تورات کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر عمل کرے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ تعالیٰ اس قبیح حرکت سے سخت ناراض ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے 70 سرکردہ آدمیوں کو کوہ طور پہ لائے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معافی کی درخواست کرے۔ اس حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسے آدمیوں کو منتخب کیا جنہوں نے خود تو بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے شد و مد سے دوسروں کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے، جب ہارون علیہ السلام کا آخری وقت قریب آ گیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور خاندان کی دیگر لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں اقامت پذیر تھے۔ جب ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئے اور انہوں نے بھائی کی وفات کی خبر دی، تو قوم نے کہا کہ ہارون علیہ السلام آپ کے مقابلے میں بڑے نرم مزاج تھے، وہ ہم پہ بڑے مہربان تھے، جبکہ آپ سختی سے پیش آتے ہیں، ہمیں شبہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کو خود قتل کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے واپس اپنے مقام پر آئے جہاں ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام سے خطاب کیا کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو ہارون علیہ السلام نے بول کر کہا کہ مجھے کسی نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طبعی وفات دی ہے۔ یہ بات اپنے کانوں سے سن کر وہ لوگ بھی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے حیلہ بازی کی، جس کی وجہ سے پھر آگے واقعات پیش آئے۔ بہرحال بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب اس مقصد کے لیے کیا تھا۔ بہرحال 70 آدمیوں کے انتخاب کا جو بھی مصداق ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہ تشریف لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں پہ کلام کیا، جسے بنی اسرائیل کے ان افراد نے خود سنا لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، کہنے لگے ہمیں کیا معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ واقعی اللہ تعالیٰ ہم کلام تھا۔ اور یہ بھی کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ ان کا نیا مطالبہ تھا، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اب پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رؤیت الہی کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ اپنی ذرا سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، خر موسیٰ صعقا۔ تو جب قوم کے 70 آدمیوں نے اللہ کا کلام سن کر بھی اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب بڑھ کا فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب پکڑا ان کو زلزلے نے، سورہ بقرہ میں آتا ہے فاخذتكم الصاعقہ، پھر تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، یعنی ان لوگوں پر اوپر سے بجلی پڑی اور نیچے سے زلزلہ آیا اور یہ 70 کے 70 آدمی وہی ہلاک ہو گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بے ہوش ہو کے نیم مردہ حالت میں ہو گئے، بعض کہتے ہیں کہ فی الحقیقت ان پر موت طاری ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر
پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ تو اپنی گستاخی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، لیکن میں واپس جا کر قوم کو کیا جواب دوں؟ وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے آدمی ساتھ لے جا کر مروا دیے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی، قال ربی، اے میرے پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، جب دوسرے فرعونی دشمنوں کو ہلاک کیا تھا تو ان کو بھی کر دیتا، مگر تو نے اب تک ان کو مہلت دی، تو قادر مطلق ہے، ان کے علاوہ وَإِيَّا، تو مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کرنے پہ قادر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس حد تک عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کہ خود کو بھی ہلاکت میں شامل کر لیا، اور عرض کیا، اے پروردگار، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس لیے ہلاک کرتا ہے کہ ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے یہ غلطی کی ہے، سارے لوگ تو اس کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن قوم میں سے چند آدمی بے وقوفی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا وبال ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، نہ چھوٹے کا کوئی مقام رہتا نہ بڑے کا۔ قوموں کی زندگیوں میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ چند آدمیوں نے کوئی بری حرکت کی تو ساری قوم اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ ملک اور قوم کے غدار چند آدمی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ملک دشمن حرکات کی وجہ سے سارا ملک تباہی کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ مولا کریم، کیا ان چند بے وقوفوں کی گستاخی کی وجہ سے تو ساری قوم کو ہلاک کرتا ہے؟ اور مزید عرض کیا، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ ہلاکت مگر آپ کی آزمائش، یعنی 70 آدمیوں کی ہلاکت آپ کی طرف سے امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں کامیابی بھی تیری توفیق سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ تضل بها من تشاء، تو جس کو چاہے اس کے ساتھ اسے گمراہ کر دے، وتہدی بها من تشاء، اور جس کو چاہے سیدھا راستہ دکھا دے۔ مطلب یہ کہ آزمائش میں کامیابی یا ناکامی آپ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی عرض کیا، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ولی ہے، رفیق ہے، آپ کے بغیر بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ چند آدمیوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا، لیکن مولا کریم اب تو ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما دے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہے، وانت خیر الغافرین، اور سب سے بہتر بخشش کرنے والی تیری ذات ہی ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں جو ہمارے اوپر مہربانی کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی گئی۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا مر جانے کی بعد تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اور پھر ایسی گستاخی نہ کرو۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو پھر زندہ کر دیا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اے اللہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی دعا معصیت کے ارتکاب پر معافی کے لیے تھی، اور اب یہ دعا دنیا اور آخرت میں بھلائی کے حصول کے لیے ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مراد یہ ہے کہ ان کی امت دنیا اور آخرت میں تمام امتوں پر مقدم رہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو باقی ساری امتوں پر برتری عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرا عذاب اور رحمت کسی خاص فرقے یا گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے دے، اور اس کی رحمت عامہ تمام مخلوق کو شامل ہے۔ البتہ جس رحمت خاصہ کا مطالبہ تم کر رہے ہو وہ تو ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن میں خوف خدا پایا جائے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پہ یقین رکھتے ہوں گے، اور یہ تینوں صفات نبی آخر الزمان کی امت میں پائی جائیں گی۔ اس کی حقدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئیں گے، اور جو لوگ آخری امت کا جز نہیں بن سکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے،
وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی دعا ان الفاظ میں آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ ہمیں دنیا میں بلائی تو عطا فرما دیں۔ تو پھر اگر صرف جو دنیا مانگتے ہیں پھر ان کے بارے میں فرمایا وما لہ فی الآخرہ، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پہ آتا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے قیامت سے پہلے پہلے یہی ہمیں دے دے، وہ ہم آخرت کو نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی مقامات کی بلائی طلب کرنی چاہیے، یہی دعا درست اور پسندیدہ ہے۔ یہی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی اور ہماری امت کے لیے بھی یہی مفید ہے۔ اب حسنہ یہ بلائی ہے، یہ بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں رزق حلال بھی شامل ہے، اطاعت کی توفیق بھی شامل ہے، نیک نیتی بھی شامل ہے، سچائی بھی حاصل ہے، اس میں ساری بلائی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہے۔ اچھی بیوی، اچھی سواری، مناسب مکان، یہ سب اچھی میں شامل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے آخری الفاظ یہ ہے اِنَّا ہُدْنَا اِلَيْكَ، اے مولا کریم ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، یعنی دنیا اور آخرت کی بلائی کے حصول کے لیے آپ ہی کے دروازے پہ دستک دی ہے اور آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ مفسرین نے لفظ ہدنا کے کئی ایک معنی بیان کیے ہیں۔ اگر یہ ہاد یہود ہودن ہو تو اس کا معنی رجوع کرنا ہے، اور اگر اس کا معنی یہیدو بھی آتا ہے اور ہاد یہیدو کا معنی مائل کرنا آتا ہے، اور اگر یہ معنی لیا جائے تو مراد ہوگا ہم نے اپنے دلوں کو توبہ کے لیے آپ کی طرف مائل کر دیا۔ تو اسی ہدنا کے لفظ سے یہودیوں کا لقب یہودی بنا ہے۔ البتہ بعض فرماتے ہیں کہ یہود کا لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ یہودی مذہب چونکہ نسلی مذہب سمجھا جاتا ہے، اس لیے وہ اولاد اسرائیل ہی کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، تو یہودا کی اولاد یہودی کہلائی۔ تو بہرحال یہاں پہ ہدنا کا معنی رجوع کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے آخر میں عرض کیا بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا پہلا حصہ قبول ہو گیا جس میں انہوں نے 70 آدمیوں کی دوبارہ زندگی کی درخواست کی تھی، لیکن یہ دوسرا حصہ دعا جس میں آپ بنی اسرائیل کی اقوام عالم پہ برتری چاہتے تھے قبول نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سعادت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن میں وہ باتیں پائی جائیں گی جس کا بھی ذکر آ رہا ہے، یعنی تقوی، ادائے زکوٰۃ اور آیات الہی پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب جس کو چاہوں پہنچ جاتا ہوں، یعنی سزا اس کو ملتی ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، کسی شخص کو بلا وجہ سزا میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ البتہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو حصے ہیں، ایک عام اور ایک خاص، اور اس کے لیے قرآن مجید میں دونوں الفاظ آئے ہیں الرحمن الرحیم۔ رحمان کا معنی عام رحمت جو مومن اور کافر سب کے لیے ہے، اور رحیم کی صفت خاص مومنوں کے لیے ہے، خصوصی رحمت صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی، اس میں نافرمانوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ مطلقہ ہے، یہ عام ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت کرتی ہے، یہ بہت وسیع ہے، ہر ایک کو نصیب ہے۔ البتہ دوسری قسم کی رحمت خاصہ جو صرف خواص کے لیے ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نے اسی رحمت خاصہ کی دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے جن میں 3 صفات پائی جائیں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ کہ اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ ایک جانور بھی پاؤں زمین پر رکھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ اس کا بچہ کہیں اس کے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ وہ اپنی اولاد پر اتنا رحم اور شفقت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ رحمت کے باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جو آخرت میں صرف ایمان والوں پہ تقسیم کیے جائیں گے، اس میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ رحمت خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ تو اس کے متعلق فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، تو میں لکھ دوں گا اس کو، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو بجا لاتے ہیں، جن سے منع فرمایا ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ مستحقین کو پہنچاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی صفت ہے جو نبی آخر الزمان کی امت کو رحمت خاصہ کے لیے خاص کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی وہ لوگ جو اس چیز پر بھی آپ ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، گویا امت آخر الزمان کا تمام آسمانی کتب پہ ایمان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو رحمت خاصہ کے مستحق یہی ہے، بالخلاف اس کے دیگر مذاہب والے صرف اپنی اپنی کتابوں تورات، انجیل اور زبور پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام باتوں پہ ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا جو دنیا اور آخرت میں تمام امتوں پر برتری ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن میں یہ 3 صفات پائی جائیں گی: تقوی، ادائے زکوٰۃ اور مجموعی ایمان۔ اس کے بعد پھر چوتھی صفت کا ذکر کیا گیا، وہ انشاءاللہ کل کے سبق پڑھیں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا، ایک دوسرے کو سمجھانا اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔